بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ٹائٹل آف دا ڈے، رمضان کے فضائل و برکات۔ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے اور چلے گئے، مگر رمضان رحمتوں، برکتوں اور انوارات و تجلیات کا مہینہ ہے۔ اس کے کمالات آج ہماری زندگیوں میں موجود نہیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ہم سے اس کی صحیح معنوں میں قدر نہیں ہوتی۔ آج ہم تمام احباب ذرا یہ سوچیں کہ رمضان ہماری زندگی میں بہاریں لے کر آتا ہے یا خدا نخواستہ بخار بن کر آتا ہے، جبکہ ہمارے بڑوں کی زندگی میں رمضان المبارک کا کتنا احترام تھا۔ 3 مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے لمحہ لمحہ کو قیمتی بناتے تھے اور روزانہ دن اور رات میں 2 قرآن پاک تلاوت فرماتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ مقدس کے پل پل کو احساس کے ساتھ گزارتے اور پورے رمضان میں 60 سے زائد قرآن مجید ختم فرماتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماہ مقدس میں 62 قرآن کریم تلاوت فرماتے اور پھر بھی اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے کہ اس برکتوں والے مہینے کا مجھ سے حق ادا نہ ہو سکا۔ تاریخ میں بکھرے واقعات کی یہ ایک جھلک ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود یہ باکمال ہستیاں فرماتی ہیں کہ ہم سے کچھ ادا نہ ہوا۔ اس کے بعد میں اور آپ خود اچھی طرح اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ ہمارا رمضان کس نوعیت کا گزرتا ہے۔ بعض اللہ والوں نے لکھا ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس کی برکات پورا سال رہتی ہیں۔ اس لیے میں بھی یہ نیت کروں اور آپ حضرات سے بھی عرض کرتی ہوں کہ آپ ہی میرے ساتھ اس نیت اور جذبے میں شامل ہوں کہ اس سال ہم نے ایک مثالی انفرادی لمحہ لمحہ کو قدر کی نگاہ سے گزارنے والا رمضان بنانا ہے، اور انشاءاللہ کل قیامت کے دن یہی رمضان ہمارے لیے سفارشی ہوگا۔ اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ رمضان المبارک کے ایک ایک منٹ کو قیمتی سے قیمتی بنانے کے لیے ایک رمضان سیریز موجود ہونی چاہیے۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، قرآن و سنت اور بزرگان دین سے منقول دعائیں لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ اس میں عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت اور عشرہ جہنم سے خلاصی کا عنوان پیش نظر رکھ کر کچھ آیات جمع کی گئی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ یقین اور اعتماد سے پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خصوصی طور پر دی گئی ہیں جو کہ پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھیں۔ نمبر 1، یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، یہ ہے کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ نمبر 4، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچتے تھے۔ نمبر 5، یہ ہے کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ رات شب قدر کی رات ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ یہاں اس مغفرت کی بات کی جا رہی ہے، اس رات کی بات کی جا رہی ہے جو ہم اکثر عید کی خوشی میں ویسٹ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ عید کی جو چاند رات ہوتی ہے اس میں پراپر دعائیں کریں تو آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں۔ رمضان المبارک کی چاند رات کو 313 مرتبہ سورۃ کوثر اول آخر 7 مرتبہ درود پاک نہایت ادب محبت کے ساتھ پڑھیے۔
زندگی بھر کے لیے بہت خیر و برکت والا عمل ہے یہ، اور چاند رات میں آپ نے 1 یا 3 مرتبہ سورۃ فتح اور 21 بار سورہ قدر انا انزلنا والی سورت یہاں مینشن بھی کر دوں گی، وہ بھی آپ نے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تینوں وظائف چاند رات کے لیے ہیں۔ اور اب ہم پہلے روزے کی طرف چلتے ہیں۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ اس عشرے میں آپ جو بھی وظیفہ کریں یہ سوچ کر کریں کہ اللہ کی رحمت مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے اور میں اس رحمت میں نہا رہی ہوں۔ میں جو وظیفہ کر رہی ہوں میرا کریم رب اس کو سن رہا ہے اور اپنی شایان شان مجھے اس وظیفے کی برکات سے نواز رہا ہے۔ آپ نے اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے، 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں یا 7 بار پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی چوائسیز ہیں۔ اور فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ بقرہ کی اس آیات کو ریڈ کرنا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور دوسری آیت آپ نے یہ پڑھنی ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح کرنی ہے، یا حیو یا قیوم۔ عصر کی نماز کے بعد باقی دعائیں بھی میں نے مینشن کر دی ہیں کہ کب کیسے اور کیا آیت پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ رمضان المبارک کے ایک ایک منٹ کو قیمتی سے قیمتی تر بنانے کے لیے رمضان سیریز سٹارٹ کی جائیں۔ ان آیات کو آپ نے یقین اور اعتماد سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس رحمتوں والے رمضان میں رحمتیں نازل کرنے والے رب کی طرف سے اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کرم ہوگا۔ خود بھی یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھیں اور اپنے دوست احباب میں بھی تقسیم کریں۔ بہترین صدقہ جاریہ ہے، اللہ پاک قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔